کانسیپچول لرننگ بائی امرین عامر۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کا۔ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ LLB کا ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جو LLB پارٹ 2 میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ سبجیکٹ لائرس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے علاوہ عام لوگوں کے لیے بھی یہ ٹاپک اس لیے امپورٹنٹ ہے بیکاز ہم سب جو ہے وہ کی کوئی نہ کوئی پراپرٹی تو ہوتی ہے، چاہے وہ موویبل ہو یا اموویبل ہو، تو اس پراپرٹی کی سیل پرچیز جو ہے اس سے ریلیٹڈ یہ آج کا میرا ٹاپک ہے۔ سو آج کا ٹاپک ہے سیل، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ پہلے کالم میں دیکھیں تو اس کی ریلیونٹ پروویژنس ہیں۔ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کا جو قانون ہے اس کا سیکشن 54 اور 55 ہے جو کہ سیل کی ٹرانزیکشن سے ڈیل کرتا ہے۔ اب ہم کوئکلی اس کی ڈیفینیشن کے انگریڈینٹس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سو ڈیفینیشن ہیز ٹو مین انگریڈینٹس، فرسٹلی ٹرانسفر آف اونرشپ، سیکنڈلی ان ایکسچینج آف پرائز۔ اب جو پرائز ہے اس کی پیمنٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ ویری کر سکتی ہیں۔ سو ایسا ہو سکتا ہے کہ مکمل پرائز پے کر دیا جائے، ایسا ہو سکتا ہے کہ مکمل پرائز لیٹر آن پے کیا جائے، پرومس ہو، اور اس کے علاوہ پارشلی بھی ہو سکتا ہے۔ سو ٹرانسفر آف پراپرٹی از بیسیکلی ٹرانسفر آف اونرشپ ان ایکسچینج آف پرائز۔ اب ہم تھوڑا سا ٹرانسفر آف اونرشپ کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو اونرشپ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملکیت جو ہے وہ اونرشپ کہلاتی ہے۔ اب قانون میں جو ہے وہ 3 قسم کے رائٹس ہیں جو کسی پراپرٹی کے اوپر ایکسرسائز ہو سکتے ہیں۔ رائٹ ٹو پوزیس ہے، رائٹ ٹو یوز ہے، اور رائٹ ٹو ڈسپوز آف ہے۔ اگر جورسپروڈنس کی زبان میں بولیں تو ہم اسے بولتے ہیں یوٹینڈی، پوزیڈینڈی اینڈ ڈسپوڈینڈی۔ اب یوٹینڈی کیا ہے؟ یوٹینڈی از بیسیکلی رائٹ ٹو یوز دی پراپرٹی۔ لائک ہم کسی پراپرٹی کو یوز کرتے ہیں، ایک گھر ہے اس کے اندر رہتے ہیں، تو دس از یوزنگ دی پراپرٹی۔ پوزیڈینڈی کیا ہے؟ پوزیڈینڈی از رائٹ ٹو پوزیس دی پراپرٹی۔ سو کسی بھی پراپرٹی کو جو ہولڈ کرنے کا رائٹ ہے دیٹ از کالڈ پوزیڈینڈی یا رائٹ ٹو پوزیس۔ اب تھرڈلی آتا ہے ڈسپوز آف یا ڈسپوڈینڈی کیا ہے؟ تو ڈسپوڈینڈی از رائٹ ٹو ڈسپوز آف دی پراپرٹی۔ ڈسپوز آف کے مختلف موڈز ہو سکتے ہیں، لائک اٹ کین بی سیل، اٹ کین بی گفٹ، اٹ کین بی مارگیج اور سم ادر موڈ۔ سو sale is basically transfer of ownership. That means absolutely you are transferring your 3 rights: right to possess, right to use, right to dispose of. اور اس کے بدلے میں کیا کنسیڈریشن ہے وہ ان ٹرمز آف منی ہو سکتی ہے، ادروائز بھی ہو سکتی ہے، پارشلی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی پیمنٹ کی ٹرمز جیسے بھی جو ہے وہ پارٹیز چاہیں وہ فکس کر سکتی ہیں۔ اب ایک بات بتا دوں کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ جو ہے اس کے جتنے بھی کانٹریکٹس ہیں، ایگریمنٹس ہیں، وہ تمام کے تمام کانٹریکٹ ایکٹ کے انڈر ہوں گے۔ سو جو کانٹریکچول اوبلیگیشنز ہیں یا کانٹریکچول فارمیلٹیز ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں، کانٹریکچول فارمیلٹیز جو ہیں وہ ساری کی ساری کانٹریکٹ ایکٹ کے تحت پوری کی جائیں گی، اور جو کانٹریکچول اوبلیگیشنز ہیں ان تمام کو ریگولیٹ کرے گا ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ۔ سو کانٹریکٹ ایکٹ ایک جنرل لا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ ویلڈ کانٹریکٹس کس طرح سے جو ہے وہ فارمولیٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اب وہ کانٹریکٹس کسی بھی ٹرانزیکشن کے بارے میں ہو سکتے ہیں۔ سو اگر وہ ٹرانزیکشن TPA کے تحت کور ہوتی ہے تو اس ٹرانزیکشن کی جتنی بھی لیگل امپلیکیشنز ہیں ان تمام کو ہم TPA کے جو ہے وہ وایا دیکھیں گے۔ اچھا، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ کسی بھی ویلڈ ٹرانسفر کے لیے کیا کیا بیسک اسینشلز ہیں۔ سو سب سے پہلے تو پارٹیز کا کمپیٹنٹ ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ سو کمپیٹنسی میں بیسیکلی 3 کوالیفیکیشنز آتی ہیں۔ پہلی بات، پارٹی کا میجر ہونا ضروری ہے، مطلب اڈلٹ ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا ضروری ہے۔
کیونکہ ایک بالغ شخص ہی جو ہے وہ اپنے بینیفٹ کے لیے ایک پراپر ٹرانزیکشن جو ہے وہ اس کو کر سکتا ہے۔ سیکنڈلی پارٹیز جو ہیں وہ ان کا جو ہے وہ سین ہونا ضروری ہے۔ سین سے مراد ہے عاقل ہونا ضروری ہے، یعنی ان کا جو بھی جو ذہنی توازن ہے اس کا درست ہونا ضروری ہے۔ اچھا، جو میں نے پہلا پوائنٹ بتایا کہ میجر ہونا ضروری ہے، اب اس میں ایک کویشچن آتا ہے کہ کیا نابالغ شخص جو ہے یا ایک جو مائنر پرسن ہے وہ پراپرٹی ٹرانسفر کر سکتا ہے؟ تو بے شک اس کی جو ہے وہ پراپرٹی ٹرانسفر ہو سکتی ہے، مگر وہ بائی وے آف گارجین ہوگی، اس کے گارجین کے تھرو ہوگی۔ سو کوئی بھی گارجین جو اس کا ہے، اگر اس کے پیرنٹس ہیں تو وہ اس کے گارجین ہیں، اینڈ ان ایبسنس آف پیرنٹ جو بھی اس کا جو ہے وہ کورٹ کے وایا اپوائنٹڈ گارجین ہے، اس کے تھرو وہ پراپرٹی جو ہے وہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں۔ سو وہ ایک ایکسیپشن ہے۔ جنرل رول یہی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ جب بالغ ہوگا تو ہی وہ اپنی پراپرٹی ٹرانسفر کر سکے گا۔ اچھا، اب اس میں جو تیسری کوالیفیکیشن آتی ہے وہ ہے کہ دیٹ پرسن مسٹ ناٹ بی ڈسکوالیفائڈ بائی لا۔ سو ایک شخص بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، بٹ اف دیٹ پرسن از ڈسکوالیفائڈ بائی لا تو دین ہی کین ناٹ ٹرانسفر دی پراپرٹی۔ اب اس کی ایک ایگزامپل ہو سکتی ہے انسالوینٹ شخص۔ انسالوینٹ کون سا شخص ہے؟ انسالوینٹ از اے پرسن جس کی لائبلٹیز جو ہیں وہ اس کے ایسٹ سے بہت زیادہ ہیں، تو اس صورت میں کورٹ اس کو جو ہے وہ انجیکٹیو آرڈر ایشو کر سکتی ہے، اس کو روکا جا سکتا ہے، اس پہ امبارگو ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی ٹرانسفر نہیں کرے گا، بیکاز اگر وہ پراپرٹی اپنی ٹرانسفر کر لے گا تو کیا ہوگا کہ جو بھی اس کی کریڈیٹرز ہیں ان کے رائٹس جو ہیں وہ قانون میں ڈیفیٹ ہو جائیں گے اور ان پر عمل نہیں کروایا جا سکے گا۔ اچھا، دوسری جو اسینشیل ہے فار سیل ٹرانزیکشن، دیٹ از ٹرانسفر آف آنرشپ۔ پراپرٹی کا ایبسولوٹلی ٹرانسفر ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف رائٹ ٹو پوزیس ٹرانسفر کر دیا جائے یا صرف رائٹ ٹو یوز ٹرانسفر کر دیا جائے۔ سو جب بھی پراپرٹی سیل ہوگی تو وہ مکمل طور پر ٹرانسفر ہوگی۔ تھرڈلی اس میں کنسیڈریشن ہونا ضروری ہے۔ سو کنسیڈریشن یو کین سے کوئی بھی ایسا فیکٹ جس کے لیے آپ ٹرانسفر کرنے کے لیے ریڈی ہیں۔ سو دیٹ کنسیڈریشن مسٹ بی لافل، جو لیگلائزڈ ہو، قانون کے مطابق ہو، اس کا ہونا جو ہے وہ اس میں ضروری ہے۔ اینڈ آخری بات جو ہے وہ لینڈ لا ہے، دیٹ از کہ پراپرٹی کی ٹرانزیکشن کو رجسٹر ضرور کروایا جائے گا۔ اب رجسٹریشن کے مختلف بینیفٹس ہوتے ہیں۔ پہلا بینیفٹ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک پبلک ریکارڈ کریٹ ہو جاتا ہے جو اوتھینٹسٹی آف ٹرانزیکشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ اس سے اسٹیٹ کو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے بیکاز اسٹیمپ ڈیوٹی پے ہوتی ہے۔ اور تھرڈ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر کل کو کوئی بھی ڈسپیوٹ آتا ہے تو آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے اس کی ایویڈینشری ویلیو جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ سو کوئی بھی ڈاکومنٹ جو ہے وہ رجسٹریشن ایکٹ کے تحت رجسٹر ہو سکتا ہے۔ سو جو ڈاکومنٹ ڈیولی پروسیجر فالو کرنے کے بعد رجسٹر ہوا ہے اس کی ایویڈینشری ویلیو جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب ہم نے دیکھ لیا کہ سیل ٹرانزیکشن کے بیسک ایسینشیلس جو ہیں وہ کیا ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ سیل ٹرانزیکشن کیسے کی جا سکتی ہے۔ تو اس میں ڈیفرینٹ کیس لاز موجود ہیں اور پراپرٹی کی ویلیو کے حساب سے ہے۔ سو کوئی بھی پراپرٹی جس کی ویلیو 100 روپیز سے کم ہے، اب آپ لوگ کہیں گے کہ 100 روپیز تو بہت ہی میگر اماؤنٹ ہے، تو اس سے کم ویلیو کی کون سی پراپرٹی ہو سکتی ہے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ یہ لا جو ہے یہ 1882 میں بنایا گیا ہے اور اس کے بعد اس میں کافی کم امینڈمنٹس ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے یہ آپ کو اماؤنٹ کم لگ رہی ہے، لیکن جب یہ اماؤنٹ لکھی گئی ہوگی تب ڈیفینیٹلی اس کی ویلیو جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی، آج کا 100 روپیہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا اب آتا ہے کہ اگر اموویبل پراپرٹی ہے جس کی ویلیو 100 سے زیادہ ہے، سو آج کے دور میں اگر ہم بات کریں تو ہر پراپرٹی کی ویلیو جو ہے وہ 100 سے زیادہ ہی ہے، تو اس صورت میں پراپرٹی کو جو ہے وہ ڈیلیور
تو کیا ہی جائے گا، لیکن اس کو رجسٹر کرنا، پراپرلی ڈاکومنٹ کر کے رجسٹر کروانا جو ہے ٹرانزیکشن کو، وہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب ہم آج کا ٹاپک ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آج ہم نے سیل ٹرانزیکشن کو دیکھا، اس کے ایسینشیلس کو دیکھا، اور ہم نے دیکھا کہ سیل ہاؤ اٹ کین بی میڈ۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ سیلر کی اور بائر کی رائٹس کیا ہیں اور ان کی لائبلٹیز کیا ہے۔ اگر آپ اسی طرح لاء پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ کچھ اور ٹاپک پڑھنا چاہیں، کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو کمنٹ کیجئے۔